بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سب سو جاتے ہیں لیکن ایک عورت کی آنکھوں سے نیند غائب رہتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ یہ سوچتی رہتی ہے کہ کل بچوں کے لیے کیا پکاؤں، بجلی کا بل کیسے دوں اور گھر کا خرچ پورا کیسے کروں۔ اور اسپیشلی وہ بہنیں جن کے میاں بالکل خرچ نہیں دیتے۔ اگر آپ بھی انہی فکروں میں ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم شکوے نہیں کریں گے بلکہ عملی طریقوں کو دیکھیں گے، ایسے طریقے جو مشکل وقت میں بھی ایک عورت کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ بہت ساری بہنیں کسی سے یہ درد کہہ نہیں پاتی، لیکن یاد رکھیے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ صرف 5 پوائنٹ شیئر کروں گی، لیکن وہ پوائنٹ جو آپ کے گھر میں امن، سکون، سمجھداری اور پلان کے ساتھ جو ہے نا زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پیاری پیاری بہنوں کو بتا دوں کہ میں روٹین کے گھر کے کام کر رہی تھی، صبح سے شام تک کی میری روٹین ہے اور یہ برش میں نے رکھا ہوا ہے۔ وہ پیاری پیاری بہنیں جن کے پاس چنیوٹی فرنیچر ہے وہ اس طرح کا کوئی برش لیں، اور یہ جو کونوں میں مٹی پھنس جاتی ہے نا، اس کو اچھے سے آپ صاف کر سکتی ہیں۔ میں کولگیٹ لاتی ہوں تو اس میں بہت سارے برش فری ملتے ہیں، مطلب ہر منتھ ایک برش آ جاتا ہے نا، تو یہ ایکسٹرا تھے، اس کو میں نے اس مقصد کے لیے رکھ لیا۔ موسٹلی ان کے ساتھ کیپ بھی نہیں ہوتی نا، تو یہ زیادہ جو ہے استعمال میں نہیں لا سکتے، تو بس پھر ان کو میں ان مقصد کے لیے استعمال کر لیتی ہوں۔ وہ پیاری پیاری بہنیں جن کا فرنیچر میں اس طرح مٹی پھنسی ہوئی ان کو سمجھ نہیں آتی نا، وہ اس طرح کا ایک برش لے کر اچھے سے اپنے فرنیچر کو صاف کر لیں، کیونکہ جس چیز کی کیئر ہوتی ہے اسی چیز کی لائف جو ہے نا زیادہ دیر رہ سکتی ہے۔ اور میری پیاری پیاری بہنوں، ہم مڈل کلاس گھرانے کبھی بھی آنکھیں بند کر کے کوئی چیز نہیں خرید سکتے۔ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے یا تو ہمیں بہت سی چیزوں پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے یا اپنی خواہشات اور ضروریات دونوں کو مار کر سیونگ کرنی پڑتی ہے، تو پھر کہیں جا کر ہم گھر کی کوئی چھوٹی سی چیز خرید پاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی چیزیں جو آپ کے پاس ہیں، نعمتیں رب کی دی ہوئی، ان کی قدر کریں اور ان کی حفاظت بھی کریں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا حالات کو کنٹرول کریں، لیکن خود کو قصوروار کبھی بھی مت سمجھا کریں۔ سب سے پہلے پیاری بہنوں، اپنے حالات کو قبول کریں۔ اگر گھر کے حالات مشکل ہیں نا تو کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو قصوروار مت ٹھہرائیں۔ مشکلیں اور آسانیاں زندگی کا حصہ ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں اتنا کماتی تھی کہ ایک مرد 3 نوکریاں کر کر بھی نہیں کما سکتا، کیونکہ میں ہاسپٹل سٹاف ہوں اور وہاں ماشاءاللہ سیلری بہت اچھی ہوتی ہے، اور میری گورنمنٹ جاب تھی جو شادی کے 1.5 سال بعد میں نے چھوڑ دیا۔ اب ماشاءاللہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ وہ میں انشاءاللہ اپنی پیاری بہنوں کو سٹوریاں سناؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے سسرال میں بہت سارے ٹاکسک پیپل ہوتے ہیں جو آپ کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو سکون تبھی ملتا ہے جب وہ آپ کو اپنی مرضی سے چلا لیں، تو بس کچھ ایسا ہی ہے میری سٹوری میں بھی۔ تو اس اینی ویز یہ ٹاپک جو ہے یہ الگ ہو جائے گا، یہ میں اپنی پیاری بہنوں کو پھر کبھی سناؤں گی، لیکن میں رکنے اور تھکنے والی نہیں ہوں، میں ڈٹی رہوں گی اور انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے کر کے انہی لوگوں کو کچھ نہ کچھ کر کر ضرور دکھاؤں گی، گھر کے اندر رہ کر ہی۔ یاد رکھو میری پیاری بہنوں، مشکل حالات آپ کی قدر نہیں کم کرتے بلکہ آپ کی اہمیت کو آزماتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، حالات کو قبول کر لو، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں بچوں کے لیے بہت سے سیکریفائس کرنے پڑتے ہیں۔ اور وہ پیاری بہنیں جن کے شوہر خرچ نہیں دیتے، ان کے پاس ہوتا بھی ہے یا بہت دبا دبا کر پیسے رکھتے ہیں اور آپ کو ترسا ترسا کر دیتے ہیں نا، ان کے لیے یہ ٹپ ہے کہ سکون سے اپنے شوہر سے بیٹھ کر بات کریں۔ غصے میں کی گئی بات اکثر دل توڑ دیتی ہے، لیکن اگر وہی بات آپ پیار محبت سے کریں نا تو وہ دل بدل بھی دیتی ہے۔ اس لیے آرام سے جب آپ کے میاں کا موڈ ٹھیک ہو ان کے پاس بیٹھیں اور ان کو اپنی ضروریات ضرور بتائیں۔ اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے نا تو پھر میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتاؤں گی میری پیاری بہنوں، لیکن سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ مل بیٹھیں اور سکون سے اطمینان سے جو ہے نا وہ اپنے شوہر سے بات کریں، ان کو اپنی ضرورتوں کا احساس دلائیں۔ اور وہ بہنیں جو فضول خرچیاں کرتی ہیں، معذرت کے ساتھ اکثر ان کے شوہر جو ہے نا ان سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، تو اس لیے فضول خرچیاں پیاری بہنوں بند کریں اور چھوٹی چھوٹی سیونگ کریں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سیونگ کل کو آپ کا بڑا سہارا بن جاتی ہے۔ اکثر میں یہ نہیں کہہ سکتی، کچھ ٹاکسک ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی بیسک ضرورت کے لیے بھی بالکل کچھ نہیں دیتے، تو پھر ان کو آپ نے
اپنے حساب سے جو ہے نا سمجھانا ہے. اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کو خود اپنے لیے کوئی اسٹینڈ لینا پڑے گا. آتے ہیں ہم مین پوائنٹ پہ. کچھ شوہروں نے اتنی زندگی تنگ کی ہوتی ہے کہ نہ تو وہ خرچہ دیتے ہیں اور نہ ہی وہ عورت کو باہر نکل کر کچھ کرنے دیتے ہیں. تو اگر پیاری بہنوں آپ بھی اس طرح کے کسی ماحول سے گزر رہی ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں. اگر آپ سلائی کرتی ہیں تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیں اور چھوٹی چھوٹی اپنی آمدن شروع کریں. آپ اور کچھ نہیں کر سکتی تو اپنے میاں کو، بہت ساری لیڈیز گھر بیٹھ کے آج کل ولاگ اس طرح بنا رہی ہیں، ویڈیو بنا رہی ہیں، ان کو دکھائیں، ان کو اعتماد میں لیں اور اس کو بنانا شروع کر دیں. لیکن یہ میں آپ کو نہیں کہتی کہ یوٹیوب پہ آپ راتوں رات کامیاب ہو جائیں گی یا لاکھوں آمدن بن جائے گی. لیکن آپ کوشش کریں کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو جو ہے نا نکھاریں اور کچھ نہ کچھ کرنا شروع کریں. اور کچھ نہیں کر سکتی پیاری بہنوں تو واٹس ایپ گروپ پہ ری سیلنگ کا کام شروع کر دیں. آج کل بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو سیل کر کے اچھا خاصا پرافٹ دے سکتی ہیں. تو اس لیے پیاری بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں اور اپنے لیے ضرور کچھ کریں. اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ایسے ہیں، میں آگے آپ کے لیے بہت سے مشورے لے کر آؤں گی کہ اگر آپ ان حالات سے گزر رہی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. آج میں آپ کو صرف اور صرف بیسک کچھ باتیں بتا رہی ہوں کہ تھوڑی سی آمدن بھی آپ کا بہت بڑا سہارا بن سکتی ہے. اگلا اور بہت ضروری پوائنٹ کہ اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط رکھیں. دیکھیں، رزق صرف تنخواہ سے نہیں آتا. اللہ کی ذات بہت وسیع خزانوں کی مالک ہیں. اس لیے دعا، صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں. اور پہلی بات تو پیاری بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی میاں سے پیار سے بات کریں، نہیں تو پھر اللہ پاک کی ذات سے دعا کریں کہ وہ آپ کے میاں کا دل بدل دیں اور آپ کے لیے تھوڑی سی آسانیاں کر دیں. اور کوشش کریں کہ اپنا حق کبھی بھی مت چھوڑا کریں. بس میری چھوٹی سی ویڈیو یہیں تک تھی. کسی بہن کو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کیجیے گا. ملوں گی اچھے موٹیویشنل نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ. جزاک اللہ.